الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک متفرد بے شمار گنت درود و سلام سید القونین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں یہ جو ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کا اور خلاف کے راستہ کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیا وعدہ کیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو میزبان پورا کیا؟ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے جو بھی وعدہ کیا وہ میزبان پورا کیا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے وعدے کو میزبان پورا نہ کر سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قادر مطلق نہیں، جبکہ یقینی طور پہ حقیقی طور پہ قادر مطلق ہے اپنے ارادوں کو میزبان نافذ کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں. دنیا میں پہلا انسان آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد کیا کہ میں اسے زمین میں خلیفہ بناؤں گا.
اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے بھی کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ان اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں آدم کو دنیا میں خلیفہ بناؤں گا، تو انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ یہ دنیا میں اگر جائیں گے تو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، دنگا فساد کریں گے، اور باقی رہا تیری تقسیم اور تحمید کا معاملہ، ہم وہ بڑی پابندی سے کر رہے ہیں، بنسبح بحمدک ونقدس لک، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور یہ ظاہر کیا اپنی طرف سے کہ انسان کا زمین میں خلیفہ بنانا درست نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم بما لا تعلمون، میں سب کو جانتا ہوں اور مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہے جو تم نہیں جانتے، لہذا میرا یہ وعدہ ہے یہ پورا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو منوان پورا کیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو دنیا کا امام بناؤں گا۔ پھر آپ نے وہ واقعات سنے ہوئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور مخالفین نے کس قدر جارحانہ آپ کے خلاف اقدامات کیے، حتیٰ کہ وہ آخری حد تک پہنچے کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، اللہ کے ارادوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ وہ سب ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا اس وعدے کو منوان پورا کیا اور انہیں دنیا کی امامت عطا کی، اور ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا وَقَالَ ابراہیم وَقَالَ لا ابراہیم اتخذ اللہ خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو اللہ تعالیٰ کے اعلان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت بھی دی گئی اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کر سکے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا
نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری بادشاہت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور تو ذلیل و رسوا ہو کے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس نے چاہا کہ میں اپنی حکومت کو، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے میں بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو ہی قتل کروا دیتا ہوں۔ لہذا اس نے قانون بنا دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے۔ ماں کو پیدائش کے بعد بڑا خطرہ کہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس کو میں قتل سے کیسے محفوظ رکھ سکوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی القاء کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف یہ وحی کی، القاء کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ آپ بے خوف ہو کے بچے کو دودھ پلائیں، اور جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ حکومت کے قریدوں کو پتہ چل گیا ہے اور وہ اسے قتل کرنے کے لیے آ چکے ہیں، تو نے ایسا کرنا ہے کہ اس بچے کو کسی صندوق میں بند کر کے، یہ جو شہر کے درمیان سے دریا گزرتا ہے، اس دریا میں ڈالنا تیرا کام ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں تو ڈال دینا، اور اس بچے کو صحیح سالم تیری گود میں واپس پہنچانا میرا کام ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ واپس پہنچا کے پھر وہی صورتحال ہو جائے، بلکہ یہ جوان ہوگا، جوانی کے بعد یہ میرا پیغمبر بھی ہوگا، میرا رسول بھی ہوگا۔ بچہ پیدا ہوا، حکومت کے قریدوں کو خبر بھی ہوئی، وہ پکڑنے کے لیے آئے۔ ماں نے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اس بچے کو صندوق میں بند کیا۔ صندوق میں بند کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو یہ حکم دیا کہ صندوق کو جا کے دریا میں پھینکا۔ حکومت کے کرندے اس کو کوئی بھی نام دے دے، جس طرح کہ آج کل کی حکومتیں ایسے ادارے قائم کرتی ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو کنٹرول کریں۔ تو بہرحال میں اس طرف کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں بات یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حکومت کے کرندے جو بچوں کو قتل کرنے کے لیے مقرر تھے، وہ دروازے پہ کھڑے ہیں۔ یہ بچی اس صندوق کو اپنے سر پہ اٹھاتی ہے، جا کے دریا میں بہا کے آ جاتی ہے،
انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ وہ دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو محفوظ رکھا۔ اور پھر بچہ تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے پاس جو تالاب تھے اس میں چلا گیا وہ صندوق۔ وہاں فرعون کی بیوی کی سہیلیاں وہ موجود تھیں۔ انہوں نے جب اس صندوق کو دیکھا، نکالا، صندوق کو کھولا تو صندوق کے اندر ایک خوبصورت بچہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اے موسیٰ، ہم نے آپ کے چہرے پہ ایسا نور بکھیر دیا کہ وہ عورتیں جیسے ہی انہیں صندوق کھولا، آپ کو دیکھ کے، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ اور وہ صندوق فرعون کی بیوی کے پاس پہنچا تو وہ بھی بچے کو دیکھ کے کہنے لگی قرۃ عین لی ولک۔ اپنے خاوند فرعون کو کہنے لگی کہ اس بچے کو قتل نہیں کرنا، یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے قتل نہ کرنا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور پھر ماں کی گود میں پہنچایا، اور بچے کا وظیفہ بھی حکومت کی طرف سے لگا دیا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، یعنی جب بچے کو دودھ پلانے کی باری آئی تو انہوں نے شہر کی مختلف دائیوں کو بلایا کہ کون ہے جو اس کو دودھ پلائے۔ اب بچہ بادشاہ کے گھر میں تھا، اب ہر دائی کی تمنا تھی کہ میں دودھ پلاؤں، لیکن مجھے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اے موسیٰ، تو نے کسی کا دودھ نہیں پلانا، کیونکہ میں نے تیری ماں سے یہ وعدہ کیا انا رادوہ الیک، میں اس بچے کو تیری طرف لوٹاؤں گا۔ اور ماں نے بیٹی کو یہ حکم دیا کہ تو صندوق کو دریا میں پھینک کے پھر ذرا فاصلے سے اس کے ساتھ ساتھ چلنا تاکہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو اور تجھے معلوم بھی ہو جائے کہ وہ کہاں جا کے رکتا ہے۔ خیر یہ بچی بھی وہاں چلی گئی۔ جب دودھ پلانے کی کوشش کی گئی، بچے نے دودھ نہیں پیا تو یہ کہنے لگی قالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں کہ جو اس کے خیر خواہ بھی ہیں اور اس کو دودھ بھی پلائیں گے، مجھے امید ہے کہ اس کا دودھ پی لے گا۔ انہوں نے بلانے کے لیے بھیج دیا، لیکن ماں نے جانے سے انکار کر دیا۔ یقین تھا نا اللہ کی ذات پہ کہ میں کیوں وہاں جاؤں،
کیونکہ میرے رب نے تو میرے ساتھ یہ وعدہ کیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تیرے پاس تیرا بچہ آئے گا۔ کہہ دیا میں نہیں جا سکتی، تو خیر بچے کو وہاں بھیج دیا گیا، وہاں بچے کی پرورش ہوئی، بچے نے دودھ پیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ بچہ زندہ تیری گود میں آئے گا، تو اس کی کفالت کرے گی، یہ جوان ہوگا اور اسے رسول بنایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں پوری ہوئی کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اسی طرح قرآن میں طالوت کا واقعہ آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارا بادشاہ طالوت ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارا بادشاہ بنا کے طالوت کو بھیجا ہے۔ تو انہوں نے مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ طالوت سے وعدہ کر چکے تھے طالوت بادشاہ بنے، اور اس کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جنگ لڑی اور جنگ جیتی بھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں، جس طرح کے ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خلیفے بنائے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو دنیا میں مضبوط کرے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان خلیفوں کی خلافت میں خوف کے بعد امن قائم کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے انکار کیا اس کے بعد وہ لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے بعد ان کو خلیفہ بناؤں گا، یعنی ایک کے ساتھ نہیں، جمع کا صیغہ ہے، ایک خلیفہ نہیں ہوگا بلکہ کئی خلیفہ ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ اس کی مدت بیان کی۔ آپ نے فرمایا الخلافت من بعدی ثلاثون سنۃ یا ثلاثون سنین، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ وہ 30 سال تک ہوگی، 30 سال تک خلافت جو ہے وہ نبوت کے طریقے پہ چلے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت حق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان سے خلافت چھین کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، لہٰذا یہ زیادتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو صیغے استعمال کی وہ جمع کے آمن، یعنی ان لوگوں کو خلافت ملے گی
جو ایمان لائے ہیں، وہ ایک نہیں، یعنی جمع کا صیغہ دو سے زیادہ پہ بولا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو خلیفے ہوں گے علی منہاج النبوہ، یہ ایک نہیں ہوگا بلکہ دو سے زیادہ ہوں گے۔ اور پھر اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ابو قبدہ، وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب میں نے رسول اللہ کو بتایا۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک میزان اترا، ترازو اترا، اور اس ترازو میں آپ کا اور ابو بکر کا وزن کیا گیا ہے۔ آپ کا ابو بکر کا وزن کیا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا وزن بھاری نکلا ہے۔ اور اس کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کیا گیا ہے، تو ابو بکر کا وزن یہ عمر سے بھاری نکلا ہے۔ اس کے بعد عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کیا گیا ہے، تو حضرت عمر کا وزن حضرت عثمان سے بھاری نکلا ہے۔ اور اس کے بعد ترازو کو اٹھا لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو پہ اٹھ جانے پہ افسوس کیا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ موت سے پہلے، وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلا کے ایک تحریر لکھ دوں، تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تمنا کرنے والوں میں سے کوئی غلط تمنا نہ کرے، اور کہنے والوں میں سے کوئی غلط بات نہ کہہ دے۔ لیکن پھر خود ہی فرماتے ہیں اے عائشہ، لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یأبی اللہ ویأبی المؤمنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے سوا ہر ایک کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے، وہاں کسی اور کو پسند نہیں کریں گے۔ اب اختصار کے ساتھ میں، احادیث اور بھی ہیں، یعنی ایک عورت کو آپ نے فرمایا، ایک عورت پوچھتی ہے کہ کوئی کسی کام کے لیے آپ سے آئی، آپ کے پاس آئی تو آپ نے اسے کہا تم اگلے سال آنا، سال بعد آنا۔ تو اسے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر میں سال بعد آؤں تو میں آپ کو نہ پاؤں، پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا پھر ابو بکر کے پاس جاؤں۔ یعنی یہ اشارے ہیں، کبھی اشارے ہیں۔ اور پھر ایک اور موقع پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بنی مستلق کے لوگوں نے رسول اللہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ آپ سے پوچھ کے آؤ کہ اب تو ہم زکوٰۃ آپ کو دیتے ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ تو انہوں نے آ کے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو دینا۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر بھی فوت ہو جائیں تو پھر کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا پھر عمر کو دینا۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر عمر بھی فوت ہو جائیں تو پھر کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا حضرت عثمان کو دینا۔ گویا کہ آپ نے تعین کر دیا۔ اور آخری باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اب چونکہ وقت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، یہ تجہیز و تکفین کا کام کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کے حضرت ابو بکر کو بلایا، کہنے لگا کہ آپ یہاں ہو
اور مجھے خطرہ ہے کہ اللہ کا دین وہ ضائع نہ ہو جائے، اسے برباد نہ کر دیا جائے، کیونکہ لوگ بنی ثقیفہ میں جمع ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، اور ان کا کسی خلیفہ پہ اتفاق نہیں ہو رہا۔ انصار کہتے ہیں کہ خلیفہ ہمارا ہونا چاہیے، مہاجر کہتے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، یعنی اس دین کو بچانے کے لیے جس دین کے لیے رسول اللہ نے اپنی زندگی کھپا دی، آپ دونوں وہاں پہنچتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ آپ نے دونوں کی باتیں سنی، اور دونوں کی باتیں سننے کے بعد پھر آپ نے فرمایا تم بھی حق پہ ہو، یعنی انصار بھی سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا اور ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور مہاجرین بھی درست بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ تو اصل بات یہ ہے، تم اپنی جگہ دونوں سچے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ کا یہ فرمان ہے الائمۃ من قریش، رسول اللہ کے بعد تمہارا حکمران، تمہارا خلیفہ اگر ہوگا تو قریش سے ہوگا۔ اب صحابہ ہماری طرح کے تو نہیں تھے کہ رسول اللہ کا فرمان سن کے پھر اس کی تعویلیں کرتے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے یہ بات کہی، اے میرے بھائیوں انصار، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ تمہارا امام جو ہے وہ قریش سے ہوگا۔ تو وہیں اسی مجلس میں ایک بیٹھے ہوئے آدمی نے یہ بات کہی کہ اے ابو بکر، رسول اللہ نے آپ کو اپنی زندگی میں ہماری نمازوں کا امام بنایا، ہمارا دین آپ کے سپرد کیا۔ جب اللہ کے نبی نے ہمارا دین آپ کے سپرد کیا ہے تو ہم اپنی دنیا بھی آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، ہم بیعت کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ کا وہ فرمان پڑھیں اور سنیں کہ جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں ابو بکر ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے سوا کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیں گے۔ جب ابو بکر کا نام آیا تو انصار بھی اس پہ متفق ہو گئے، وہ بھی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے، اور مہاجر بھی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر الگ رہے، لیکن پھر ایسا وقت آیا ثم تناول یدا ابا بکر فبایعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو یہ فرمایا کہ ابو بکر آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، اللہ کے نبی نے ہماری نمازوں کا بھی آپ کو امام بنایا تھا، اور ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ فبایعہ، حضرت علی نے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت حسن نے بھی آپ کی خلافت کو صحیح سمجھا، حضرت حسین نے بھی آپ کی خلافت کو صحیح سمجھا۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر، دوسرا خلیفہ عمر فاروق، تیسرا خلیفہ عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان تینوں کی مدت، خلافت کی مدت اگر اکٹھی کی جائے تو وہ 30 سال بنتی ہے، وہ 30 سال بنتی ہے۔ تو رسول اللہ کا وہ فرمان کہ الخلافۃ من بعدی 30 سنین، کہ میرے بعد خلافت علی من عہد النبوہ
وہ 30 سال تک ہوگی۔ تو وہ حدیث ان آیات کے بیانی مطابق، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ان کی خلافت پہ، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد بنے تھے، تو انہوں نے اپنی خلافت کے صحیح ہونے کی دلیل کیا دی؟ تو فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو میری خلافت پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ بات سن لینی چاہیے، قد بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، جن لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی تھی اور جن لوگوں نے عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی تھی انہوں نے ہی میری بیعت کی ہے۔ لہذا فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یعدوا، یعنی کسی حاضر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو پسند کرے، اور کسی جو غائب ہے اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ ان یردہ، وہ میری خلافت کو رد کرے۔ کیوں؟ میری خلافت کن لوگوں نے بنائی ہے؟ انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا مہاجرین اور انصار کی ہے، اور یہ لوگ جب کسی کو اپنا امام کہہ دیں، یہ لوگ جب کسی کو اپنا امام چن لیں، فکان للہ رضن، جو ان کا فیصلہ ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں جو ان کی خلافت کو نہیں مانتے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ حضرت ابو بکر بھی سچے خلیفہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے خلیفہ ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے خلیفہ ہیں، ان کی خلافت میں کوئی شک نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے خلیفہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت میں جو اسلام کو ترقی دی، یعنی 3 پہلے خلیفہ جو ہیں وہ ترقی کسی اور کی خلافت میں یا کسی اور دور میں نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق ان احکامات یا جو تفصیل ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خلفائے راشدین کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔